الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ سرگزشت قریش کے سامنے اس لیے رکھی گئی کہ وہ اس کے آئینے میں اپنے طرز عمل کا مشاہدہ کریں۔ قریش اپنے اقتدار، اپنی قوت اور اپنے مال و دولت کی بنا پر حق کا انکار کر رہے تھے، اور اس خیال میں مبتلا تھے کہ یہ سب چیزیں اگر ہم کو ملی ہیں تو ان کا ملنا ہی حق و باطل کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اسی لیے دی ہیں کہ ہم اس کا استحقاق رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تم فخر و غرور میں مبتلا ہو، تم نے اپنی حیثیت کو پہچاننے میں غلطی کھائی ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غیر معمولی نعمتیں دیتے رہے ہیں۔ یہ دیکھنی ہے تو سلیمان و داؤد کی سلطنت دیکھ لو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ اگر پروردگار دینے پر آئے تو کیا کچھ دیتا ہے، کیسی قوت، کیسی حشمت، کیسی شان، کیسا سرمایہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنا استحقاق سمجھ کر حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے۔ اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ چیزیں بندہ مومن میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور بننی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی رویہ پیدا ہوتا ہے تو یہ محض ابلیسیت ہے، یہ شیطنت کو اختیار کرنا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پس منظر میں یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے، اور اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ملکہ بلقیس کو خط لکھ دیا گیا۔ وہ خط اس کے ہاں زیر بحث آیا۔ اس نے جب اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو ان کی رائے کچھ یہی ہوئی کہ ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہم لڑنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اس لیے اگر ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ لڑا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آسانی کے ساتھ ہم یہ محکومی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں اب ملکہ نے کیا کہا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذلک یفعلون۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ یعنی اس نے بتایا کہ لڑنے کو تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن سامنے کی طاقت کا اندازہ بھی کر لینا چاہیے۔ کیا فی الواقع ہم لڑ کر جیت سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا امکان ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ دوسرا امکان بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ سلیمان ہم پر فتح پا لیں۔ تو عام طور پر جب بادشاہ فتح کر لیتے ہیں تو پھر ایک بڑا فساد برپا ہوتا ہے، جان و مال، آبرو، ہر چیز خطرے میں پڑ جاتی ہے، بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، قوموں کے لیے اپنی معیشت اور اپنی معاشرت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کی کوئی اگر جنگ درپیش آ جائے یا کوئی قوم مفتوح ہو جائے تو بعض اوقات صدی دو صدی تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ سوچ لینا چاہیے
کیونکہ اگر ہمیں شکست ہو جاتی ہے اور سلیمان ہمارے اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے وہ جو تو یہی ہے کہ جب بستیاں فتح ہو جاتی ہیں، بادشاہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہر چیز درہم برہم کر دیتے ہیں، عزت والے ذلیل ہوتے ہیں، جو کچھ نظم بنایا گیا ہوتا ہے، معاشرت وجود پذیر ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بادشاہ ہے، ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، اگر یہ حملہ کرے گا اور جس طرح کہ انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے۔ گویا اس نے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ امن ہی کو ترجیح دینی چاہیے، تو اپنی رائے اس نے یہ دی۔ ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ پھر اس نے اپنی تجویز پیش کی، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ یعنی ہدیہ بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو ان پر غور کر سکتے ہیں، لیکن لڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے یہ رائے قائم کی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بڑی رزانت کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ اس نے معاملے پر غور کیا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر انہوں نے اپنا حکمران بنا رکھا تھا تو اس کی اسی رزانت کی بنیادی پر بنا رکھا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہی خیال کیا کہ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پورا یقین ہے کہ ہم حملہ آور کو مار بھگائیں گے، اپنے علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ گھر تک اس کا تعاقب کر لیں گے۔ تو اگر تو یہ صورتحال ہے تو پھر تو لڑنے میں کوئی معنی نہیں ہے، اور اگر صورتحال یہ ہے کہ شکست ہر حال میں ہونی ہے تو پھر سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر امکانات ہیں، یعنی یہ بھی امکان ہے کہ ہم جیت جائیں، اس نے اس کی نفی نہیں کی، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہم مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو پھر امن کو ترجیح دینی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی صلح صفائی کی صورت پیدا ہو جائے، اگر کچھ دینا دلانا بھی پڑے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس زمانے میں فاتحین جب مختلف قوموں کو اس طرح کے خطوط لکھتے تھے تو اس کے جواب میں یہ سارے ہی رویے تاریخ میں مل جاتے ہیں، یعنی کسی قوم نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا، مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کسی نے صلح کر کے امن کے ساتھ سرحدوں کو متعین کر کے رہنے کی درخواست کر دی، کچھ بات کر کے کچھ دے دلا کے معاملہ طے ہو گیا، کسی نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم اپنے کچھ باج دے دیتے ہیں، کچھ اپنے خراج کا حصہ دے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں امن کی ضمانت مل جائے گی۔ تو اس طرح مختلف صورتیں اختیار کر کے معاہدات کر لیے جاتے تھے اور قومیں اپنی زندگی کا سامان کر لیتی تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ رہا ہے اس میں جب بڑی سلطنتیں یا بڑی حکومتیں کبھی قائم ہو گئی ہیں تو بالعموم چھوٹی قوموں کو یہی فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ یا وہ ان کے حلیف بن کر رہیں گے اور یا پھر یہ ہے کہ لڑیں گے اور مریں گے۔ تو ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک سفارت بھیجنی چاہیے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس سے، یعنی جب ہم ہدیہ بھیجیں گے اور سفارت بھیجیں گے، یعنی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وَاتُونِي مسلمین کا جو مطالبہ حضرت سلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے اس سے کچھ کم پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے یا بالآخر وہی بات ماننی پڑے گی۔ پیچھے جو خط نقل ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرفکندہ ہو کر اطاعت قبول کر کے حاضر ہو جاؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ آخری درجے میں اطاعت کا مطالبہ تھا، تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ سفارت بھیجنے سے، ہدیہ روانہ کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ آخری مطالبہ ہے
یا اس سے کم پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی جنگ سے بچنے کی صورت نکل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکمت عطا کی ہوتی ہے یا جو معاملات کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھتے ہیں یا خواہ مخواہ کی رومانویت میں مبتلا نہیں ہوتے، ان حکمرانوں، ان زعماء کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا اور اس نے یہ خیال کیا کہ ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے ایک بڑی طاقت کے ساتھ جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ سن رکھا ہوگا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، تو اس میں مقابلہ کرنے کا نتیجہ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ غالباً شکست ہو جائے گی، اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ درم برم ہوگا، جو کچھ ہم نے بنایا ہے ختم ہو جائے گا، یہاں معاشی عدم استحکام بھی پیدا ہوگا، سیاسی عدم استحکام بھی پیدا ہوگا، اور یہ جو کچھ بھی ہماری حکومت، سلطنت، رفاہیت ہے، سب درم برم ہو جائے گی، اور یہاں کے عزت والے ذلیل ہوں گے۔ اس کے سوا کوئی مجھے انجام نظر نہیں آتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو خیر، اسی پر معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق ہو گیا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتنی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے کو دیکھ کر سلیمان نے کہا، یعنی سفارت بھیج دی گئی، ہدیے بھی روانہ کر دیے گئے۔ ہدیے اصل میں علامتی اظہار تھے اس کے کہ ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات اچھے طریقے سے طے ہو جائیں، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کا اگر قتل قتال کا معاملہ ہوا تو یہ خرابی کا باعث بنے گا۔ تو جب ہدیے پہنچے، پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے کو دیکھ کر سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ یعنی میرا مطالبہ تو یہ نہیں ہے، یہ مجھے مال بھیج کر تم چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں گا؟ کیا تم مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے۔ یہ خط اس لیے لکھا بھی نہیں گیا تھا، یہ اسی لیے لکھا گیا تھا کہ تم لوگوں کو ہماری محکومی قبول کرنا ہوگی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا سلیمان کی حکومت تورات کے جس حکم کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، وہ کتاب استثناء کے باب 20 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کنعان کے اس پورے علاقے میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ یہ پورا علاقہ، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو کنعان کہا جاتا تھا، یہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس علاقے میں بنی اسرائیل آباد ہوں گے، بنی اسرائیلی کا حکومت کا نظم وہاں قائم ہوگا، اس کو توحید کا مرکز بنایا جائے گا، اور اس کو وہاں کے باشندوں سے خالی کرا لیا جائے گا۔ گرد و پیش کی ریاستوں کے بارے میں بھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں محکوم بنا لیا جائے گا، کیونکہ جس زمانے کا یہ معاملہ ہے اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا آپ لڑتے رہیں گے اور یا ایک ہی مرتبہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہوتا بالعموم یہی تھا کہ اگر ایک ریاست قائم ہو گئی ہے تو جس طرح آپ کچھ بین الاقوامی قانون کا 40-50 سال تک تحفظ حاصل رہا ہے، یہ صورت نہیں تھی۔ طاقت ہی کے بلبوتے پر آپ کو زندہ رہنا ہے، طاقت ہی کے بلبوتے پر آپ کو دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور طاقت ہی کے بلبوتے پر آپ کو اپنے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو اس وجہ سے بالعموم یہ کوشش کی جاتی تھی کہ گرد و پیش کی ریاستوں میں کوئی چیلنج کرنے والی قوت باقی نہ رہے۔ تو اس میں بھی یہی قاعدہ بنایا گیا تھا کہ اس علاقے کو خالی کرا لیا جائے، اس میں بنی اسرائیل اپنی حکومت قائم کرے اور گرد و پیش کی سلطنتوں کو محکوم بنا لیا جائے۔ یہ خط بھی اسی قانون کے مطابق، اسی کے امتثال میں لکھا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی سلطنت کے ساتھ جزیرہ نما عرب وابستہ تھا، اور جزیرہ نما عرب یہ بنی اسرائیل کے
بھائیوں بنی اسماعیل کے لیے خاص تھا، اس لحاظ سے گویا یہ بھی ان کی سلطنت کا حصہ ہی تھا۔ اس کے سرحدوں پر یمن آباد ہے اور یہ ریاست یا سلطنت اسی جگہ تھی۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، یعنی یہ تمہارے لیے اہمیت کی چیز ہو سکتے ہیں، مال دولت اس طرح کی نعمتیں ممکن ہے تم لوگوں کے لیے بڑی چیز ہو، میرے ہاں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون۔ تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، یعنی انہوں نے وہ ہدیے قبول نہیں کیے اور سفارت کے لوگوں سے کہا کہ واپس جاؤ اور یہ ہدیے انہی کو لوٹا دو۔ تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا اسی کی تائید میں اب واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم جو کچھ پہلے کہہ چکے ہیں اس سے کم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ تو پہلے جو کچھ کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سرفکندہ ہو کر اطاعت قبول کر کے حاضر ہو جائیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس سے کم کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اگر وہ ان ہدیوں کو واپس لے لیتے ہیں تو پھر ہم آئیں گے اور ہم پھر اس پوری ریاست کو درہم برہم کر دیں گے۔ ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون۔ یعنی اس طریقے سے گویا انہوں نے اپنی پوری پالیسی بھی بتا دی اور جو وعید انہوں نے ان کو سنائی تھی اس کے نتائج بھی بتا دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یہی قانون تھا، اسی کے مطابق بنی اسرائیل اس کے پابند تھے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی ریاست بھی قائم کریں اور اس کو عمالقہ سے خالی بھی کرا لیں جو اس کے پرانے باشندے تھے، اور گرد و پیش میں یعنی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان سب علاقوں کو مغلوب کر لیں۔ تو اسی کے تحت کہ خط لکھا گیا تھا، چنانچہ وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوئے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تحائف و ہدایہ تم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کا متمنی نہیں ہوں۔ میرے الٹیمیٹم کے پیچھے ایک اصولی فیصلہ ہے اور میں بہرحال اس کو نافذ کروں گا، یہ انہوں نے بتا دیا۔ یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے مال غنیمت کی طلب میں یا علاقے کی طلب میں تم سے اس طرح کا کوئی تقاضا کیا ہے، ایک اصولی فیصلہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی سرحدوں کے ساتھ کسی ملک کو آزاد نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ گویا وہ اصولی فیصلہ تھا جس کے لیے خط لکھا گیا، اور پھر انہوں نے اس پہ اصرار کیا کہ ہم اسی کا نفاذ کریں گے۔ قال ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ خط لکھا تو انہیں صاف اندازہ تھا کہ اب وہ آ جائیں گے، یعنی ملکہ نے اس سے پہلے جو رویہ اختیار کیا اس سے بالکل واضح ہو گیا حضرت سلیمان پر بھی کہ وہ مزاحمت نہیں کرے گی، لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ اس نے کچھ تھوڑا بہت صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا اور اس کی کوشش بھی کی ہے، وہ ہم نے قبول نہیں کی، تو اب جو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ سرفکندہ ہو کر محکومی اختیار کر کے ہماری اطاعت کو قبول کر کے آ جائے تو آ جائے گی۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔
اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، حضرت سلیمان کو اندازہ تھا کہ سفیروں کو واپس کر دینے کے بعد وہ لوگ سر تسلیم خم کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے ارادہ فرمایا کہ ان کے آنے پر وہ اس غیر معمولی قوت اور علم حق کی سطوت کا مظاہرہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، اور ان کو اپنے پیچھے خدا کی طاقت کا مشاہدہ کرا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محض تسلیم و انقیاد نہیں، اس کے ساتھ ان کے ایمان و اسلام کے بھی خواہاں تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ کسی عام بادشاہ کا الٹیمیٹم نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی جول عرض کا جذبہ نہیں ہے، یہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے اس کے فیصلے کا نفاذ ہے، اور جب یہ اس کے فیصلے کا نفاذ ہے تو وہ اس کے پیچھے خدا کی طاقت کا مشاہدہ کر لیں۔ پیغمبر جو دعوت پیش کرتے ہیں یا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ محض دعوت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کا مشاہدہ بھی کرا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ پروردگار نے ہمیں کن علوم سے بہرہ یاب کر رکھا ہوا ہے، یعنی ایک طرف تو دنیا میں جو طاقت ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس، ایک ملک ہے، اس کی افواج ہیں، ہمیں دولت، مال، سرمایہ، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ان کو یہ غیر معمولی صلاحیت بھی دی گئی تھی کہ وہ پرندوں سے بات کر لیتے تھے، ان کی گفتگو سمجھ لیتے تھے، وہ چیونٹیوں کی باتیں سن لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے دربار میں ایسے اہل علم بھی تھے جو اس زمانے کے نفسی علوم سے واقف تھے۔ ہمارے موجودہ تمدن میں جس طرح کی غیر معمولی کامیابیاں مادی علوم کو حاصل ہوئی ہیں، ایک زمانے میں یہ معلوم ہوتا ہے، اور بابل کی تاریخ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نفسی علوم اسی طرح عروج پر پہنچے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں یہ دو بڑے مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں نفسی علوم کو غیر معمولی عروج حاصل ہوا، پھر وہ علوم آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں پھر مادی علوم کو عروج حاصل ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ عمارتوں میں اور جہازوں میں اور اسی طرح سے دوسری بہت سی چیزوں میں اور اسلحے میں اور جنگوں کے طریقوں میں ایسی غیر معمولی چیزیں انسان نے ایجاد کی ہیں، یہاں تک کہ اس وقت اگر کسی شخص کو اٹھا کے یہ سب بتایا جائے تو اس کے لیے یہ معجزات کی ایک دنیا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ نفسی علوم کا تھا۔ تو انہوں نے اپنے گرد و پیش ایک نگاہ ڈالی، اس میں جنات بھی تھے، اس میں پرندے بھی تھے، اور اسی طرح سے ان کے ہاں بعض علوم کے ماہرین بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ملکہ یہاں پہنچے اس کا تخت اٹھا کے یہاں لے آیا جائے گا۔ اس نے کہا، اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے؟ تو یہ انہوں نے اپنے اہل دربار سے پوچھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جنات بھی ہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، سب سے پہلے اسی نے اس بات پہ رد عمل ظاہر کیا۔ تو ایک عفریت نے، ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، یعنی میں لے آؤں گا، لیکن جب تک دربار برخاست ہوتا ہے اتنا وقت چاہیے۔ یہ 1500 میل کے قریب کا فاصلہ ہے جہاں سے یہ تخت منگوانا پیش نظر ہے۔ تو اس نے یہ جواب میں کہا، جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ تخت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس پر بہت قیمتی جواہر لگائے جاتے تھے، سونا چاندی مڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو ایک بڑی قیمتی چیز، جس طرح کہ ہمارے ہاں تخت طاؤس شاہ جہان نے بنایا تھا، اسی طرح سے تاج، تخت، تاج
ان کے ذریعے سے بادشاہ اپنی شوکت کا، اپنی دولت کا، اپنے سرمایہ کا، اپنے ملک کی عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ تو اس کا بھی تخت تھا، اور یہ تخت خاص طور پر پیچھے زیر بحث آ چکا ہے۔ یعنی جب حدود نے آ کے خبر دی ہے تو اس نے خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اس کا تخت بہت غیر معمولی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پہ اعتماد کیجئے، میں امانت دار بھی ہوں، اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس تخت کو اٹھا کے لانا، لیکن بہرحال مجھے پرواز کر کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، اس میں اتنا وقت لگے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ دن کی ابتدا میں بات ہو رہی ہے تو شام کے قریب یا عصر کے قریب جب دربار برخاست ہوتا ہے، اس نے کہا کہ یہ 7-8 گھنٹے لگیں گے، اس میں لا کے حاضر کر دوں، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص، یعنی انہوں نے سب درباریوں سے کہا تھا، تو ایک جن نے، جنوں میں سے ایک دیو نے یہ بات کہی، تو ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی یہ تو اپنی خلقی صلاحیت کی وجہ سے جنات کو جو پرواز کی صلاحیت دی گئی ہے یا چیزوں کو اٹھانے کی طاقت دی گئی ہے، اس نے تو اس کے لحاظ سے جواب دیا کہ یہ میری طاقت ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہوں۔ لیکن دربار میں ایک شخص نے، جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، نفس اور مادہ ہے، تو نفس میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے اور مادے میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے۔ تو جب یہ قوانین دریافت کر لیے جاتے ہیں تو ان سے پھر غیر معمولی کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہی قوانین دریافت کیے گئے ہیں۔ یعنی ہوا کیا ہے، انسان جب تخیلات کی معراج سے ذرا زمین کی طرف متوجہ ہوا ہے تو لوگوں نے وہ قوانین دریافت کر لیے ہیں جو مادے میں کار فرما ہے، اور جب وہ قوانین دریافت کر لیے گئے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ اس سے یہ مصنوعی ذہانت وجود میں آ گئی ہے، یہ کمپیوٹر وجود میں آ گئے ہیں، یہ غیر معمولی طیارے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یعنی کوئی شخص تصور کر سکتا تھا کہ 400-500 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنے پیٹ میں لے کر ایک پرندے کی طرح لوہا اڑ رہا ہوگا اور 36,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہوگا، تو یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ہوا، اور یہ علم کا کمال تھا۔ تو یہ شخص قانون خداوندی کا ایک علم رکھتا تھا۔ اوپر جن نے تو بتا دیا تھا کہ میرے اندر اس کی طاقت ہے، میں لا سکتا ہوں، لیکن اتنا وقت لگے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی تصرف کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، میں پوری حفاظت سے لاؤں گا۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ حضور مطمئن رہیں، میں اس میں کوئی تصرف نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے کیا کہا، یعنی پہلے تو قرآن نے تعارف کرایا ہے کہ یہ ایک انسانوں میں سے انسان تھا، ان کا ایک درباری تھا، تو اس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی کائنات میں کارفرما خدا کے قانون کا علم۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ غالباً اسی نوعیت کا کوئی علم تھا جو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے دیا گیا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ یہ نفسی علوم جب انسان نے دریافت کرنا شروع کیے ہیں تو ہم نے بھی ایک علم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اتارا تھا، اور وہ بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے اتارا گیا تھا۔ اس کی وضاحت ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیت 102 کے تحت کر چکے ہیں۔ دور حاضر کے سائنسدان مادے میں کار فرما قوانین کو دریافت کر کے جس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہیں، زمانہ قدیم میں اسی طرح کے کرشمے نفسی علوم کے ماہرین نفس میں کار فرما قوانین کے ذریعے سے دکھاتے رہے ہیں۔ ہندو، بدھ، مسیحی اور مسلمان صوفیہ کے تذکروں میں اس کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس پر کم سے کم اس زمانے کے لوگوں کو کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے، جس کے سائنسدان ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے زندہ انسانوں کی آواز، تصویریں اور نقل و حرکت چشم زدن میں اسی طرح اٹھا لاتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان کے دربار کا یہ شخص ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا تھا۔ تو موجودہ زمانے میں ہم ان علوم کے کرشمے دیکھ رہے ہیں،
اس نے یہ بتایا کہ میرے پاس قانون خداوندی کا ایک علم ہے اور میں اس کے تحت اٹھا کے لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔